ایک حساس ادارے کے ڈائریکٹر اپنے ماتحت کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ غضنفر جاوا میری ٹیم میں سب سے قابل ذکر خوش شکل اور خوش اخلاق بلکہ ہر خوبی کا مالک انسان تھا۔ حال ہی میں وہ افغانستان میں اپنا مقصد حاصل کر کے 3 ماہ بعد لوٹا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ لوٹ آیا، ورنہ اس کے 90% چانس فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے شہید ہو جانے کے تھے کہ ادارے کی پالیسی کے مطابق اس کی تدفین وغیرہ کے لیے مخصوص چیزیں تک تیار کروا کر رکھوا لی تھی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا وہ کامیاب ہو کر زندہ واپس لوٹ آیا اور گھر چھٹی گیا ہوا تھا اور اچانک سے اس کا استعفیٰ موصول ہوا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور سمجھایا مگر وہ اپنی بات پر اٹل رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کا استعفیٰ منظور کرنے کے لیے راضی ہو گیا مگر بدلے میں اسے استعفیٰ دینے کی وجہ بتانے کی شرط رکھی۔ غضنفر نے ایک شام مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لہٰذا اب وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ گھر پر اس کی بوڑھی والدہ اکیلی ہوتی ہیں اور بیٹے سے بہتر ماں کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے اس سے طلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹے موٹے مشن پر یا نارمل ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو ہفتے 10 دن بعد گھر چکر لگتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ میری والدہ صاحبہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب خوف رہتا ہے، کوئی کام اعتماد سے نہیں کرتی۔ 1-2 بار میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے میری بیوی کی شکایت لگائی کہ وہ مجھے مارتی ہیں۔ جب میں نے بیوی سے بات کی تو وہ سرے سے مکر گئی، بلکہ ایک ملازمہ جو میری بیگم کے ساتھ ہی میکے سے آئی تھی، اس نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دی اور مجھے سمجھایا کہ جس عمر میں آپ کی والدہ پہنچ گئی ہیں اس عمر میں لوگوں کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اپنی ماں کے متعلق جھوٹا قصہ گھڑ کر مجھے سنا دیا، جس سے خیر میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میں والدہ صاحبہ کی ٹانگیں دبانے لگا، جو ہی ان کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سسکی لی، جیسے کسی زخم پر ہاتھ آ جائے تو انسان لیتا ہے۔ میں نے والدہ صاحبہ کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں کٹ لگے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر والدہ نے ملازمہ اور میری بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا، انہوں نے تشدد کیا ہے۔ جب میں نے ملازمہ اور بیوی کو بلایا تو انہوں نے ایک بار پھر والدہ صاحبہ کو ذہنی مریضہ قرار دیتے ہوئے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ میری والدہ چھڑی کی مدد سے جلد پر خارش کرتی رہی ہیں، شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب کی بار بھی میں نے بیوی اور ملازمہ کی بات مان لی۔ اس بار جب میں مشن مکمل کر کے آپ سے ملنے کے بعد گھر پہنچا تو بغیر اطلاع دیے آیا اور کچن کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ملازمہ میوزک سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہیں، میری والدہ صاحبہ شیشے کا گلاس لے کر پینے کے لیے فلٹر نل سے پانی بھر رہی ہیں، اسی دوران گلاس ان کے ہاتھ سے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ میں اسٹیل کی کوئی برتن آتا وہ وہیں کھڑے کھڑے میری والدہ کے سر پر دے مارتی ہیں۔ میری والدہ صاحبہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھتی ہیں اور کانچ کے ٹکڑے چنتے ہوئے ملازمہ کو کہتی ہیں کہ بیٹا اب تم نے مجھے مار لیا ہے، اب میری بہو کو نہ بتانا، مگر اتنی دیر میں میری بیوی برتن ٹوٹنے اور اسٹیل کا برتن گرنے کی آواز سن کر کچن میں پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیوی کے ری ایکشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ میری بیوی میری والدہ صاحبہ کو گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیتی ہے تو جو کانچ میری والدہ صاحبہ اٹھا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بہہ جاتا ہے۔ میں فوراً اندر داخل ہوتا ہوں، بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوں اور وہی اسٹیل کا برتن اٹھا کر ملازمہ کے سر پر دے مارتا ہوں اور وہیں کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بیوی ایک اچھے خاصے مضبوط سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہی تھی اور میں والدہ صاحبہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہوں اور اسپتال لے جاتا ہوں۔ سابقہ بیگم کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے جو کچھ چاہو لے کر نکل جاؤ۔ والدہ صاحبہ کی پٹی کروانے کے بعد ان کو ہوٹل سے کھانا کھلاتا ہوں، رات ساری والدہ صاحبہ کو گاڑی میں گھماتا ہوں، صبح فجر کے وقت گھر واپس جاتا ہوں۔ میری سابقہ بیگم جا چکی ہوتی ہیں، میں گھر لاک کرتا ہوں، نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ جب اٹھتا ہوں تو میری سابقہ بیگم کے گھر والے سینکڑوں کالز کر چکے ہوتے ہیں، پھر میں ان سب کو ان کی بیٹی کے کارنامے بتاتا ہوں۔ عام پاکستانی لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو بھولی بھالی اور معصوم سمجھتے ہوئے مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ملازمہ جو کہ میری بیگم کے ساتھ اس کے میکے سے ہی آئی تھی، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ میری بیگم نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مجھ سے طلاق لی۔ اب سنا ہے وہ لوگ پولیس کیس بنانا چاہ رہے ہیں۔
خیر پولیس کیس بنے یا نہ بنے، میں تو والدہ صاحبہ کو چھوڑ کر ڈیوٹی نہیں کر سکتا اور اب کسی دوسرے انسان پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے۔ غضنفر کی بات ختم ہوئی اور میں نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ جب وہ اپنی سابقہ سسرال کے کیسز سے بری ہو گیا تو میں نے اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا۔ آج میری بیٹی اس کے گھر میں بہت خوش ہے۔